السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ پچھلے سبق میں ہم نے تجوید کے تعلق سے چند باتیں سنی تھی۔ ہم نے تجوید کا معنی دیکھا، لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھا۔ اس کے بعد جو ہے میں نے تجوید کے علم کے تعلق سے آپ تمام کے سامنے جو ہے اس کی چند فائدے بتائے، بینیفٹس آف تجوید میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے۔ اس کے بعد میں نے تجوید کی کچھ ٹرمینالوجیز آپ کے سامنے ڈسکس کیے، اس کی اصطلاحات، جیسے حرکت کس کو کہیں گے، فتحہ، ضمہ، کسرہ، جس کو ہم رفع، نصب اور جر بھی کہتے ہیں، زبر، زیر، پیش بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لیٹر کے اوپر حرکت آ جاتی ہے آپ اس کو متحرک کہتے ہیں، اور جو ہے جس لیٹر کے اوپر تشدید آ جاتی ہے آپ اس کو مشدد کہو گے۔ اور تنوین اگر کوئی لیٹر کے اوپر ہو، دو زبر، دو زیر، دو پیش، then you will call it as منون۔ اسی طریقے سے نقطے والے لیٹرز ہوں گے تو آپ اس کو معجم کہو گے، بغیر نقطے والے لیٹرز ہوں گے آپ اس کو مہمل کہو گے۔ اس کے بعد موٹے والے لیٹرز ہوں گے تو آپ اس کو مخفم لیٹرز کہیں گے، باریک لیٹرز ہوں گے مرقق کہیں گے۔ اگر باریک پڑھنا ہو تو آپ اس کو ترقیق کہیں گے، موٹا پڑھا جائے تو آپ اس کو تفخیم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک حرکت دو حرکت اگر آپ نے کھینچنا ہے، دو حرکت ایک الف کے برابر ہوتا ہے، 2 حرکت از اکول ٹو 1 الف، تو اس کو ہم قصر کہیں گے۔ اگر آپ نے 4 حرکات کھینچنا ہے آپ اس کو توسط کہو گے۔ اسی طریقے سے 6 حرکات کھینچیں گے تو آپ اس کو طول کہو گے۔ اور عربک میں جو ہے حروف تہجی سارے کی سارے الفابیٹ جو ہے عربک کے وہ 29 ہوتے ہیں، اور اردو کے جو الفابیٹس ہوں گے وہ ہوتے ہیں 37۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگوں کو علم تجوید کے تعلق سے بتایا گیا تھا، فرض کفایہ کیا ہے اور فرض عین کیا ہے یہ بتایا گیا، اس کے ارکان یعنی اس کے پلرز آف تجوید بتائے گئے تھے۔ اب انشاءاللہ آج کی کلاس میں جو ہے ہم لحن کے تعلق سے سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ لحن کہیں گے کس کو، ٹھیک ہے جی۔ تو لحن اس کا اصل لنگوسٹک میننگ یا لغوی معنی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو کہتے ہیں غلطی کرنا، ٹھیک ہے۔ غلطی کرنے کو ہم لحن کہتے ہیں، ڈکشنری میننگ اگر دیکھیں۔ لیکن اگر اس کو ان دا کانٹیکسٹ آف تجوید یعنی اس کی اصطلاحی شرح میں اگر ہم اس کا ایکچوئل مطلب دیکھیں گے یا اس کی تعریف دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوگا قرآن مجید کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا۔ اگر ہم تجوید کا معنی تجوید کے کانٹیکسٹ میں یا شرعی کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ قرآن کو جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کو ہم تجوید کہتے ہیں۔ یا پھر قرآن کو بیوٹیفلی پڑھنا، مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا، اس کو آپ تجوید کہیں گے۔ لیکن اس کا اپوزٹ یعنی تجوید کا کمپلیٹ اپوزٹ پڑھنا، تجوید کے کمپلیٹ خلاف پڑھنا، آپ اس کو لحن کہو گے۔ کس میں؟ شرعی کانٹیکسٹ میں اگر آپ اس کا معنی دیکھیں گے تو جو ہے اس کے دو معنی نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ڈکشنری میننگ دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوگا غلطی کرنا، اور اگر جو ہے اسی طریقے سے اصطلاحی معنی اس کا دیکھیں تو قرآن کو تجوید کے خلاف پڑھنا، اس کو آپ جو ہے لحن کہیں گے۔ اب اس کے اندر اگین 2 ٹائپس ہے، یعنی لحن جو ہے 2 ٹائپس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے لحن جلی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری جو قسم ہے وہ ہے لحن خفی، ٹھیک ہے۔ اب لحن جلی کس کو کہیں گے اور لحن خفی؟ تو لحن جلی بیسیکلی جو ہے میجر اور آبویس مسٹیکس کو کہیں گے، یا پھر جو ہے لحن جلی اگر آپ اس کو ڈکشنری میننگ یا اس کی لغوی معنی اس کا دیکھیں گے تو اس کا ہوگا واضح اور بڑی غلطی، ٹھیک ہے۔ بگ اینڈ آبویس مسٹیکس، میجر مسٹیکس کو آپ جو ہے اٹس اے مسٹیک بٹ اٹس آبویس اینڈ اٹس میجر، یہ بڑی مسٹیک ہے، بڑی غلطی، غلطی تو ہے لیکن بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو کہیں گے لحن جلی، ٹھیک ہے۔
اب اگر ہم اس کی تجوید کی کانٹیکسٹ میں اگر اس کا معنی دیکھیں گے، لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ واضح اور بڑی غلطی. کس کا ہے لغوی معنی؟ لہن جلی کا لغوی معنی جو ہے واضح اور بڑی غلطی. ٹھیک ہے، اس کی جو ہے یہ اس کا لغوی معنی. اسی طریقے سے اگر آپ اس کا اصطلاحی معنی، اس کی اصطلاحی تعریف دیکھیں گے تو جو ہے حروف کے مخارج، صفات لازمہ اور حرکات و ساکنات میں غلطی کرنے کو جو ہے ہم لہن جلی کہتے ہیں. یعنی اس کی صفات لازمہ، اس کو اگر آپ سکپ کر دیتی ہیں یا اس میں کوئی غلطی کرتے ہیں. اب واٹ از صفات لازمہ، یہ کویشچن آتا ہے تو وہ انشاءاللہ آگے کے اسباق میں ہم سیکھیں گے. صفات کی بھی کیریکٹرسٹکس بھی 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹیمپرری کیریکٹرسٹکس اور دوسرا ہوتا ہے پرماننٹ. اس میں سے جو ہے پرماننٹ کیریکٹرسٹکس جو ہوتے ہیں اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو یہ آپ جو ہے لہن جلی کی غلطی مانیں گے، یعنی یہ ایک میجر مسٹیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ سے کوئی مخرج یعنی کوئی آرٹیکولیشن پوائنٹ جہاں سے آواز نکلتی ہے اگر وہ غلط ہو گئی تو یہ لہن جلی مانی جائے گی. ٹھیک ہے، تو حرکات میں کوئی غلطی ہو گئی، سکون میں کوئی غلطی ہو گئی تو آپ جو ہے اس کو لہن جلی سمجھو گے. یعنی بگ اینڈ آبویس مسٹیک، میجر مسٹیکس، بڑی غلطیوں کو آپ لہن جلی کہیں گے. اسی طریقے سے جو ہے لہن خفی کس کو کہیں گے؟ لہن خفی کہتے ہیں، اگر آپ اس کا جو ہے لغوی معنی یعنی اس کا ڈکشنری میننگ اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا ڈکشنری میننگ ہے پوشیدہ. ٹھیک ہے، پوشیدہ یعنی پوشیدہ کس کو بولیں گے؟ وہ چیزیں جو ہڈن ہوتی ہیں یا پھر مائنر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پوشیدہ اور چھپی ہوئی غلطی. ٹھیک ہے، مائنر اینڈ ہڈن مسٹیکس اس کو، یا پھر ان آبویس مسٹیکس اس کو جو ہے آپ لہن خفی کہیں گے. ٹھیک ہے، تو لہن جلی بڑی اور ظاہری غلطی کو کہیں گے، لہن خفی پوشیدہ اور چھپی ہوئی غلطی کو کہیں گے. اب جو ہے تجوید کی اصطلاح میں اگر ہم اس کا جو ہے تعریف دیکھیں گے تو صفت عارضہ میں کوئی غلطی کر دینا یا پھر غننے کی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی لیٹر کو آپ نے موٹا یا باریک پڑھ دیا وہاں پر آپ کی کوئی غلطی ہو گئی تو دس ول بی کنسیڈرڈ ایز لہن خفی. ٹھیک ہے، یا پھر چھوٹی مسٹیک آپ اس کو کنسیڈر کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ لہن جلی کو دیکھیں گے، پہلے میں نے کیا ڈسکس کیا آپ کے ساتھ؟ میں نے آپ سے لہن کے تعلق سے ڈسکس کیا. ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ لہن کی 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے لہن جلی اور دوسرا میں نے کہا کہ یہ ہے لہن خفی. ٹھیک ہے، اگین لہن جلی از فردر ڈیوائڈیڈ انٹو 5 ٹائپس، 1 2 3 4 5. لہن جلی جو ہے یعنی بڑی غلطیاں جو ہے آگے وہ جو ہے 5 قسم میں ڈیوائڈیڈ ہے، اس کی 5 اقسام ہیں. لہن جلی کی آگے 5 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ 5 قسمیں کیا ہے دیکھیں گے. سب سے پہلے لہن جلی کی پہلی قسم یہ ہے کہ کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھ دینا. اب جیسے میں نے لکھا علیم. ٹھیک ہے جی، علیم کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی بتائے گا علیم کا معنی کیا ہے؟ جاننے والا. ٹھیک ہے، تو علیم کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جاننے والا. ٹھیک ہے، بیسیکلی جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے یہ صفت استعمال کی جاتی ہے علیم یعنی جاننے والا. یہ علیم جو ہے یہ ہم نے لکھا ہے عین، دا لیٹر عین سے جو ہے ہم نے لکھا ہے. اب اس کے بعد جو میں علیم، ایک اور میں علیم لکھ کر بتاتی ہوں یہاں پر. یہ علیم جو میں نے لکھا ہے یہ میں نے لکھا ہے حمزہ سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں ان دونوں میں ڈفرنس یہ میں نے لکھا ہے کہ ایک علیم میں نے لکھا ہے عین سے اور دوسرا والا علیم میں نے لکھا ہے حمزہ سے. ساؤنڈ تھوڑی سی سملر ہے بٹ اگین جو ہے اگر آپ اس علیم کو علیم کی طرح پڑھ دیتے ہو تو یو آر کمپلیٹلی ریپلیسنگ اے لیٹر. آپ نے کیا کیا، یہاں پر لکھا ہوا تھا قرآن میں علیم، لیکن آپ نے جو ہے لیک آف نالج کی وجہ سے یا پھر آپ کو مخارج کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے علیم کو علیم پر ڈالا. تو یہاں پر کیا کیا آپ نے؟ جاننے والا اس کا معنی ہوگا اور علیم کا معنی ہوتا ہے دردناک. تو آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے جو ہے پورا آیت کا میننگ آلٹر ہو جاتا ہے، یعنی وہ بدل جاتا ہے. تو لہن جلی کی پہلی قسم یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے ریپلیس کر دینا. ٹھیک ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ بدل دینا. ٹھیک ہے، ایسی بہت ساری مسٹیکس ہم کرتے ہیں، جیسے جو ہے اگر کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے الحمد. ٹھیک ہے، اور تجوید کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، مخارج صحیح ادا نہ کرنے کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دیتے ہیں.
جب ہمارے پاس تجوید قائم نہیں تھا تو بار بار ہم نے بھی یہی غلطی کی تھی. کیا کیا؟ الحمد، ہا کو اچھا ادا نہیں کیا کہ الحمدللہ، ایسے ہم نے اس کو پڑھ ڈالا، تو یہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے اگر میں لکھوں یریثو، الحمد کا میننگ کیا ہے؟ الحمد تمام تعریفیں. ٹھیک ہے. تو الحمد، اس کی جگہ ہم نے الحمد لکھ دیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے جیسے ہے طیرن، طیرن ایک ہوتا ہے تو سے، اور دوسرا ہم اس کو پڑھتے ہیں تا سے، طیرن. ٹھیک ہے. تو یہ الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ایسے جو ہے بہت ساری جو ہے مسٹیکس ہیں جس کو ہم مائنر سمجھتے ہیں، بٹ دے آر میجر مسٹیکس وچ کمپلیٹلی آلٹرس اور چینج دا میننگ آف دا سینٹینس اور دا آیا. نیکسٹ جو تو پہلی لہن جلی کی پہلی قسم کیا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا، یا پھر ریپلیسنگ اے لیٹر with another one, that is not to pronounce the letter from their correct origins، یا پھر آپ اس کو جو ہے اس کے صحیح مخرج سے نہیں ادا کریں گے. ٹھیک ہے. یا پھر اس کی ریسپیکٹیو کوالٹی جو ہے آپ اس کے ساتھ اس کو اگر ادا نہیں کریں گے تو اس کا جو ہے حرف مکمل طور سے بدل جائے گا. دوسری جو اس کی قسم ہے وہ ہے کسی حرف کو اس کے اصل مقدار سے ہٹا کر پڑھنا. جیسے جو ہے یہاں پر ہے نسیہ. ٹھیک ہے. نسیہ، لیکن میں نے اس کو پڑھا نسیہ، تو میں نے اس کو یا کو میں نے کھینچنا تھا لیکن میں نے یہاں پر اس کو نہیں کھینچا، تو یہاں پر مجھے اس کو زیادہ پڑھنا تھا لیکن میں نے اس کو کیا کیا؟ کم پڑھا. اس کی اصل مقدار جو تھی اس سے میں نے اس کو کم کر کے پڑھا. ٹھیک ہے. تو یہ دوسری غلطی یہ ہے کہ کسی جو ہے لیٹر کو اس کی اصل مقدار سے بدل کر پڑھنا، یا پھر اس کو گھٹا کے پڑھنا یا کم کر کے پڑھنا. یہ دوسری کسی لیٹر کو کم کر دینا، اس کی دوسری مسٹیک تھی. اسی طریقے سے جو ہے تیسری مسٹیک جو ہے کسی لیٹر کو اس کی اصل مقدار سے زیادہ کر کے پڑھنا. جیسے اگر میں نے لکھا ہے عربک میں قال، قال کا معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ قال، اس نے کہا. ٹھیک ہے. اگر میں لکھوں قال، ان دونوں نے کہا، تو یہاں پر کیا ہوا؟ قال جو ہے اگر میں اس کی اصل مقدار قال یعنی مطلب ایکچوئل میں جو لیٹر ہے وہ یہ ہے، لیکن میں نے اس کو ریپلیس کر کے پڑھا قال، تو میں نے کیا کیا؟ اس کی اصل مقدار سے اس کو زیادہ کر دیا. تو جب اس کو تھوڑا زیادہ کر دوں گی تو اس کا میننگ اگین چینج ہو جائے گا. اس ایک نے کہا اور ان دونوں نے کہا میں بہت بڑا فرق ہے، تو اگین جو ہے یہ پورے سینٹینس کو آلٹر کر دے گا. تو کسی لیٹر کو جو ہے زیادہ کر کے پڑھنا، یہ اس کی تیسری قسم ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے اس کی فورتھ ٹائپ جو ہے وہ ہے متحرک والا حرف کو جو ہے ساکن کر دینا اور ساکن والے حرف کو متحرک کر دینا. جیسے ہم نے کہا، یہ تو ہم سینٹینس روکتے وقت ساکن کر سکتے شاید نا؟ ہاں وہاں پہ آپ ساکن کر سکتی ہیں لیکن وہ وقف کے رولز میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے یہاں پر جو ہے میں نے لکھا حسدن، حسدن ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے حسدن. ٹھیک ہے. تو یہاں پر سین جو ہے دا لیٹر سین، اس کے اوپر صبر تھا لیکن میں نے اس کو جو ہے ساکن دے دیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ایک میجر مسٹیک ہے جو نہیں کرنی چاہیے، یعنی جو لیٹر ہے یہاں پر زبر تھا اور میں نے اس کو ساکن دے دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی حرکت کی جگہ ساکن نہیں پڑھنا ہے. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جعلنا، جعلنا یعنی یہاں پر جو ہے لام کے اوپر ساکن ہے. اب یہاں پر جعلنا، جعلا اس نے بنایا نہ ہم کو. ٹھیک ہے. جعلا اس نے بنایا نہ ہم کو، جعلنا اس نے بنایا ہم کو، جعلنا ہم نے بنایا. تو کتنا بڑا فرق ہے دیکھیے دونوں میں. تو اس وجہ سے جو ہے ایک حرکت کی جگہ ساکن اور ساکن کی جگہ حرکت کرنا، یہ چوتھی بڑی غلطی ہے. ٹھیک ہے. پانچویں بڑی غلطی، پانچویں قسم لہن جلی کی وہ ہے مشدد والا حرف کو مخفف پڑھنا اور مخفف والا حرف کو مشدد پڑھنا. اسی طریقے سے اگر میں فار ایگزامپل لکھوں کلو،
کلو کا معنی ہوتا ہے سب کے سب، ٹھیک ہے. اور اگر میں اس کو کلو کی جگہ میں اس کو کلو کہوں، کلو، ٹھیک ہے. کلو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھاؤ، ٹھیک ہے. اور کلو کا معنی سب کے سب. تو یہاں پر میں نے کیا کیا، مشدد کے اوپر میں نے اسٹریس کرنا تھا، یعنی تھوڑا سا اس کے اوپر زور دے کر جو ہے پڑھنا تھا، لیکن میں نے اس کو کیا کیا، مخفف کی طرح پڑھا. یعنی مشدد والے لیٹر کو ساکن والے لیٹر یا پھر نارمل حرکت والے لیٹر کی طرح میں نے اس کو پڑھ دیا، تھوڑا بنا اسٹریس کیے. تو وہاں پر جو ہے اگین جو ہے پورا میننگ چینج ہو گیا. جیسے لکھا گیا ہے اعدت، اوکے، یہاں پر اعدت ہے، لیکن میں نے اس کو پڑھا اعیدت، اگین اس کا میننگ چینج ہو جائے گا. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ایک بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. تو یہ 5 غلطیاں ایسی ہیں جس کو آپ نے ہر حالت میں اوائڈ کرنا ہے. پہلا کون سا ہے؟ پہلا ہے لیٹر کے تعلق سے، ایک لیٹر کی جگہ دوسرا لیٹر پڑھ دینا، ٹھیک ہے. دوسرا جو بتایا اومیشنز کرنا، جس کو آپ کہیں گے کہ کوئی لیٹر کو جو ہے کم کر دینا اس کی اصل مقدار سے، اس کو ہم کہتے ہیں اومیشن، ٹھیک ہے، انگلش میں. تو اس کو یعنی کوئی لیٹر کو اس کی اصل مقدار سے کم کر دینا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے تیسرا جو ہے اس کی اصل مقدار سے بڑھا دینا، یا پھر جو ہے اس کے اندر ایڈیشن کر دینا. یعنی اگر وہ ہے قالا ہے تو اس کو میں نے قالا کر دیا، تو ایڈ کر دیا لیٹر کے اندر کچھ، تو وہ نہیں کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. پھر چوتھی غلطی جو ہے وہ کسی لیٹر کی جو ہے حرکت ہے، ٹھیک ہے. حرکہ کی جگہ آپ نے جو ہے کیا کیا، اس کو ساکن سے ریپلیس کر دیا، تو یہ چوتھی غلطی ہے. یا پھر آپ نے ساکن کو حرکت سے ریپلیس کر دیا، تو یہ نہیں کرنا ہے. اور 5ویں غلطی جو ہے مشدد تھا، ٹھیک ہے. یہ مشدد والے لیٹر کو آپ نے کیا کیا، مخفف سے چینج کر دیا، اور مخفف والے لیٹر کو جو ہے آپ نے مشدد سے چینج کر دیا. تو ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے. اگر ایسا کریں گے تو پھر جو ہے اس کے اندر پورا چینج ہو جائے گا لیٹر، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے یہ 5 ایسی میجر غلطیاں ہیں جن کو اوائڈ کرنا ہے. اب اگر آپ اس کو اوائڈ نہیں کریں گے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو لہنے جلی کا ارتکاب کرنا یا ایسی غلطیاں کرنا جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے. تو لہنے جلی حرام ہے. اسی طریقے سے جو ہے چاہے یہ جان بوجھ کر ہو یا پھر جو ہے سستی کاہلی کی وجہ سے ہو، تو ان دونوں صورتوں میں جو ہے اس لیٹر ایسی والی غلطیاں کرنا حرام ہے. اب حرام یعنی آپ نے کرنا ہی نہیں ہے، اس کو مکمل طور سے اوائڈ کرنا ہے. اب دوسری جو قسم ہے وہ ہے لہنے خفی کی. دیکھتے ہیں کہ لہنے خفی، جیسے کہ میں نے کلیئرلی جو ہے مینشن کیا تھا شروع میں کہ لہنے خفی ایسی غلطیاں ہیں جو چھوٹی ہے، یعنی اسمال مسٹیکس، مائنر مسٹیکس وچ آر ان آبویس، یعنی چھوٹی ہے، ظاہر نہیں ہوتی، چھپی ہوئی رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو پوشیدہ اور چھپی ہوئی غلطیوں کو یو کال اٹ ایز لہنے خفی. یعنی تلاوت میں جو ہے حسن پیدا کرنے والی صفات عارضہ، یعنی ٹیمپرری صفات میں جو ہے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے جو ہے کہیں پر غنہ کرنا تھا، آپ نے کیا غنہ کرنا تھا، آپ جو ہے آپ نے اس کو اسکپ کر دیا، آپ نے غنہ نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو ہے یہ لہنے خفی کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کو جو ہے کوئی لیٹر موٹا پڑھنا تھا، جیسے مجھے پڑھنا تھا خاشعین، خو کو میں کیا کرتی ہوں، او ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتی ہوں، ہاں، لیکن اگر میں نے خاشعین کی جگہ خاشعین پڑھ دیا، خا پڑھ دیا، اس کو خا نہیں پڑھ کے میں نے اس کو خا پڑھ دیا، تو یہاں پر جو ہے ٹھیک ہے یہ لہنے خفی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے کوئی لیٹر کو اگر غنے میں کم یا زیادہ کیا تو یہ پہلی غلطی. دوسری غلطی اگر وہ فل ماؤتھ ہے، یعنی موٹا لیٹر ہے، آپ نے اس کو ایمٹی ماؤتھ سے پڑھا یعنی باریک پڑھ دیا، تو اس کو، یا پھر جو ہے کوئی مد کو آپ نے لمبا نہیں کیا، تو ٹھیک ہے یہ بھی جو ہے لہنے خفی میں آئے گی، ٹھیک ہے. تو یہ مسٹیک جو ہے لہنے خفی کی، پہلا ہے فل ماؤتھ اور ایمٹی ماؤتھ یعنی موٹا اور باریک لیٹر، دوسرا ہے غنہ، اور تیسرا ہے مد کو جو ہے زیادہ لمبا نہ کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ لہنے خفی میں آئیں گی. اب جو ہے لہنے خفی کے تعلق سے جو ہے یہ علماء اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، لیکن جو ہے بعض قراء جو ہے اس کو حرام قرار دیتے ہیں، یعنی بعض ریسائٹرز آف قرآن جیسے کہ لہنے خفی بھی حرام ہی ہے. بٹ جو ہے بعض کا اسی کے اوپر جو ہے اسی کے اوپر سب آ کر رکتے ہیں کہ جو ہے اٹ از مکروہ، اٹس اوکے اگر یہ ہو جاتی ہے
تو اٹس اوکے. بٹ ایونچولی جو ہے اگر کوئی جان بوجھ کر سستی کے ساتھ کرتا ہے تو پھر جو ہے اٹس اپون اللہ سبحانہ و تعالی کہ اس کا واٹ ایور اس کا جو بھی ہو مطلب اٹس اپون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ کس اس میں اس کی اس غلطی کو لے. ٹھیک ہے. تو نیسسرلی کیونکہ اس سے کوئی میننگ کے اندر آلٹریشن نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ نے اس کو فل ماؤتھ یا ایمٹی ماؤتھ سے کوئی لیٹر کو پڑھا, آپ نے غنہ کیا اور نہیں کیا, آپ نے کسی مد پہ اس کو لمبا کیا یا نہیں کیا, تو اس سے میننگ کے اوپر کچھ خاص اثر نہیں ہوتا. اسی لیے جو ہے علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ لہن جلی اور لہن خفی کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر ہے تو انشاءاللہ پوچھ لیجئے گا. جی کوئی مسئلہ ہے لہن خفی اور لہن جلی کے تعلق سے؟ جو آپ لہن جلی میں مشدد اینڈ مخفف کہہ رہے تھے, مخفف. repeat its pronunciation. مخفف, میم خفف, Okay. مخفف, مخفف. Means دیکھیے مشدد والا جو لیٹر ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ والا لیٹر جو ہے what do you say تشدید والا. مخفف is a letter which has ساکن on it. okay. okay, yes. ساکن والے لیٹر کو you call it as مخفف. okay. Okay. تو آئی ہوپ آج کا لیسن آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا, اور ہم لوگ انشاءاللہ تیزی سے آگے نہیں بڑھیں گے, اسموتھلی جائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ آپ لوگوں نے نوٹس بھی بنانے ہیں اس لیسن کے. تو انشاءاللہ اس لیسن کے نوٹس بنائیے, اور لیسن کے آخری میں جو ہے سوالات و تدبیرات کر کے آپ لوگوں کے لیے ایکسرسائز ہے, تو انشاءاللہ اس کو پورا کریے اور گروپ میں اپڈیٹ کریے انشاءاللہ. تو اسی طریقے سے ہمارے جو ہے پہلا لیسن تھا ہمارا اصطلاحات, دوسرا لیسن تھا ہمارا تجوید, علم تجوید, تیسرا لیسن جو تھا وہ ہے لہن کا بیان. انشاءاللہ چوتھا لیسن ہوگا استعاذہ اور بسملہ کا بیان. تو اس لیسن میں بہت زیادہ بیسک چیزیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ پڑھائی جائے گی, جیسے تعوذ اور تسمیہ آپ نے کب کب پڑھنا ہے, اور قرآن مجید کی تلاوت کے جو مراتب ہیں یعنی جو لیولز آف ریسیٹیشن ہے انشاءاللہ وہ پڑھائے جائے گا. اسی طریقے سے آگے ہم مخارج کے ساتھ پروسیڈ کریں گے. Levels of recitation means لیولس آف ریسیٹیشن یعنی مراتب ہوتے ہیں, جیسے مطلب وہ آپ کی اسپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کون سے لیول کے ساتھ آپ پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے. جیسے آپ اگر اسپیڈ پڑھ رہے ہیں, تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہ قرآن مجید کا ایک ڈفرینٹ لیول ہے پڑھنے کا. ٹھیک ہے. جیسے آپ کوئی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پر جو ہے قرات کر رہے ہیں, تو وہ آپ ایک ڈفرینٹ لیول سے ڈفرینٹ مرتبے سے ریسائٹ کرو گے. تو ایسے مراتب ہے, ایسے ڈفرینٹ لیولس ہیں قرآن کی ریسائٹ کرنے کے, تو وہ کون سے مراتب ہے, اور آپ نے جو ہے اگر ریسائٹ کرنا ہے تو اگر آپ ایک وے کو فالو کریں گے تو کس طریقے سے اس کو پروسیڈ کریں گے, وہ انشاءاللہ کچھ چیزیں ہیں جو اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. آج کی کلاس میں بھی وہ کیا جا سکتا ہے بیکاز دیٹ از ویری سمپل, بٹ میں نے چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے بہت سارا ایک ہی دن میں پڑھا دوں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اسموتھلی ہم آگے بڑھیں گے پورا کا پورا کمپلیٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آج کی کلاس ہم یہاں پر روکتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہمارے لیے خیر کے ساتھ مکمل فرمائے, اس کورس کو ہمارے لیے آسان فرمائے, ہمارے ذہنوں کو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے, ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.